غزہ میں امن کا تاریخی معاہدہ ہو گیا۔ دستاویز پر امریکی، ترکی اور مصری صدور نے دستخط کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ دوست ملکوں کے تعاون سے ایسا ممکن ہوا۔ امیر ممالک غزہ کی تعمیر نو میں مدد کریں گے۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی شرکت۔ ٹرمپ ایشیا میں امن لائے، لاکھوں زندگیاں بچائیں، وہ صحیح معنوں میں مرد امن ہیں، نوبیل انعام انہی کو ملنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈونلڈ ٹرمپ کو خراج تحسین۔ کہا صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ رکوائی اور اب غزہ میں امن قائم کیا۔ ٹرمپ کو سلام کرتا ہوں۔ تاریخ صدر ٹرمپ کو سنہرے حروف میں یاد رکھے گی۔ وزیر اعظم کی امریکی صدر سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کے درمیان گرم جوشی سے مصافحہ، خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وزیر اعظم شہباز شریف کے خطاب کی تعریف۔ امریکی صدر نے شہباز شریف کو اپنا کہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو فیورٹ قرار دے کر دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ کہا میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل یہاں موجود نہیں۔ شہباز شریف کو سید عاصم منیر تک شکریہ کا پیغام دینے کا کہا۔ اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی۔ حماس نے 20 اسرائیلی یرغمالی رہا کر دیے۔ اسرائیلی جیل سے 1966 فلسطینی قیدی غزہ پہنچ گئے۔ مصر غزہ بارڈر کی مانیٹرنگ کل سے شروع ہوگی۔ چین کا اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا خیر مقدم۔ غزہ میں امن کا تاریخی معاہدہ ہو گیا۔ دستاویزات پر امریکی، ترکی اور مصری صدور نے دستخط کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا آج نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کے لیے غیر معمولی دن ہے۔ اس لمحے تک پہنچنے کے لیے 3000 سال لگ گئے۔ دوست ملکوں کے تعاون سے ایسا ممکن ہوا۔ امیر ممالک غزہ کی تعمیر نو میں مدد کریں گے۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم شرم الشیخ میں غزہ امن سمٹ میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ اندر کی کہانی سامنے آ گئی۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوان نے خبردار کیا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم شرم الشیخ آئے تو وہ تقریب کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ طیب اردوان کے دباؤ پر اسرائیلی وزیر اعظم کو مدعو نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امیر قطر سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے غزہ میں تاریخی امن معاہدے کے لیے قطر کی ثابت قدم قیادت اور دیگر برادر ممالک کے ساتھ مؤثر تعاون پر امیر قطر کی تعریف کی۔ شہباز شریف کی فلسطینی صدر محمود عباس، اردن کے شاہ عبداللہ دوم، بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سمیت دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ امریکی صدر کی 70,000 فلسطینیوں کے قاتل نیتن یاہو کی تعریفیں۔ اسرائیل کو تباہ کن مہلک ہتھیاروں کی فراہمی کا بھی اعتراف کر لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب، کہا ہولوکاسٹ کے بعد 7 اکتوبر 2023 کو بڑا قتل عام ہوا، اسے نہ بھولیں گے نہ دوبارہ ہونے دیں گے۔ حماس کو غیر مسلح ہونا ہوگا، عرب ممالک کی مدد سے غزہ کی تعمیر ہوگی۔ ہم نے ایران کی ایٹمی تنصیبات مکمل تباہ کی، ایران سے امن معاہدہ طے کرنا خوش آئند ہوگا۔ ٹرمپ کے اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران فلسطین کے حق میں احتجاج اور نعرے۔ اسرائیلی رکن پارلیمنٹ کی ٹرمپ کی طرف بڑھنے کی کوشش۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے شور مچانے والے رکن کو ایوان سے نکال دیا۔ امریکی صدر کی سیکیورٹی اہلکاروں کی تعریف۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مصر میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور ترکیہ کے وزیر خارجہ حکان فیدان سے ملاقاتیں۔ نائب وزیر اعظم نے غزہ جنگ بندی اور خطے میں پائیدار امن و استحکام کے فروغ میں امریکہ اور ترکیہ کے کردار کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کے مطابق نائب وزیر اعظم نے بین الاقوامی سطح پر مسلسل رابطے اور غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد جاری رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ پاکستان کا داخلی معاملات سے متعلق افغان طالبان کے ترجمان کے بیان کا نوٹس۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغان ترجمان پاکستان کی بجائے افغانستان سے متعلق امور پر توجہ مرکوز کریں، پاکستان سے متعلق معاملات پر تبصرے سے گریز کریں، یہ ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔
دوسرے ممالک کے داخلی معاملات میں عدم مداخلت کا اصول بین الاقوامی سفارتی ضوابط کے مطابق اختیار کیا جانا چاہیے۔ سمندری کیبل کی مرمت کے باعث آج انٹرنیٹ سروس متاثر ہو سکتی ہے۔ مرمت کا کام آج صبح 11 بجے شروع ہوگا۔ ترجمان پی ٹی سی ایل کے مطابق مرمت کا کام تقریباً 18 گھنٹے تک جاری رہ سکتا ہے۔ بین الاقوامی کیبل کنسورشیم نے کیبل میں نصب ریپیٹر کی مرمت کی جائے گی۔ چکلالہ گیرزن راولپنڈی میں افغان طالبان کی جارحیت میں شہید 12 جوانوں کی نماز جنازہ تھا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت۔ وفاقی وزراء، گورنر کے پی، عسکری اور سول افسران بھی شریک ہوئے۔ افغان رجیم کی بزدلانہ اور بلا اشتعال جارحیت کے خلاف جان قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت۔ گنڈاپور کا استعفیٰ قبول نہیں ہوا، کے پی میں نیا وزیر اعلیٰ آ گیا۔ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ منتخب، اپوزیشن کا بائیکاٹ۔ اسپیکر اسمبلی نے اپوزیشن کا احتجاج رد کر دیا۔ اپوزیشن کے بائیکاٹ کے دوران انتخابی عمل مکمل کروایا۔ نامنتخب وزیر اعلیٰ کے پی نے 90 ووٹ حاصل کیے۔ سہیل آفریدی نے اپنے پہلے خطاب میں کہا، اپنے ان بازوؤں پر یہاں تک پہنچا ہوں، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا۔ جس دن بانی نے کہا عہدہ چھوڑ دوں گا، بانی کو ادھر ادھر کیا تو پورا ملک جام کر دیں گے، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ علی امین گنڈاپور کے استعفے میں ابہام ہے۔ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد کا انتخابی عمل چیلنج کرنے کا اعلان۔ ڈاکٹر عباد بولے استعفیٰ منظور نہیں ہوا، ایک حکومت ہوتے دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر آئینی ہے۔ گورنر نے علی امین کو بلایا ہے تاکہ ابہام دور ہو جائے۔ حکومت اور جے یو آئی نے وزیر اعلیٰ کے پی کا انتخاب غیر آئینی عمل قرار دے دیا۔ حکومتی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا عمل قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تمام اپوزیشن جماعتیں انتخابی عمل کو مسترد کرتی ہیں۔ ملاقات میں اتفاق۔ توقع ہے پشاور ہائی کورٹ متنازع پارلیمانی عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ کی حلف برداری، پی ٹی آئی پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب ہو گیا۔ گورنر صوبے میں نہیں، حلف میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس نامزد کریں کس سے حلف لیا جائے، کس کی سماعت آج دوبارہ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے مرکزی تبلیغی جماعت کے نمائندوں کی ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر ندیم اشرف، مولانا امجد فاروق، مولانا محمد امیر، امتیاز احمد غنی شامل۔ مریم نواز کا رائیونڈ اجتماع کے لیے 3 دن الیکٹرو بس چلانے کا اعلان۔ ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹ سے الیکٹرو بس رائیونڈ تک چلائی جائیں گی۔ مریم نواز کا راستوں پر فوری پیچ ورک کا حکم۔ ڈی سی، سی سی پی او، ڈی آئی جی اور سی ٹی او کو خود رائیونڈ جانے کی ہدایت کر دی۔ اور ماہرہ خان اور فواد خان ایک بار پھر نئی فلم میں جلوہ گر ہونے کو تیار۔ فیچر فلم نیلوفر کا ٹریلر جاری، 28 نومبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ اور آج لاہور ٹیسٹ کا تیسرا روز، جنوبی افریقہ 216 رنز 6 وکٹوں سے اننگ شروع کرے گا۔ مہمان ٹیم کو پاکستان کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 162 رنز درکار۔ پاکستان ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 378 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔